Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is last lecture, lecture number 14 from chapter number 1 of Park Study Book for grade 10. So we are moving toward the topic. The topic is reforms introduced by Shaukat Aziz and Pervez Musharraf in their regime of the government. Some of the reforms introduced by the government of Shaukat Aziz and Pervez Musharraf are as under: Number 1, economic reforms. Point 1, जनरल सेल्स टैक्स इम्प्लीमेंटेड. मुआशी इक़दामात क्या किए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में? जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कराया, नाफिज कराया, आम टैक्स इम्प्लीमेंट कराया गया हर चीज़ पर. नंबर 2, टैक्स रेट रिड्यूस्ड बट टैक्स नेट वाइडन. इसका मतलब क्या है कि टैक्स का रेट तो कम किया गया लेकिन टैक्स की जो सर्कल है वो बढ़ा दी गई, यानी हर चीज़ पर टैक्स लगाया गया, इवन के मैच बॉक्स से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ पर, लेकिन टैक्स का जो रेट है वो कम किया जिससे आम लोगों पर इतना बोझ नहीं पड़ा, लोग बर्डनाइज नहीं हुए. Number 3, understanding the burden of indirect taxes falls largely on poor. Steps were taken for increasing the share of direct taxes from the rich in the total tax revenue. ये बात समझते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब समझते हुए शौकत अजीज़ साहब कि टैक्स का जो ज़्यादातर बर्डन है वो आम आदमी पे पड़ रहा है, गरीब आदमी पे पड़ रहा है, इसलिए अब जो है वो टैक्स कम किया गया, आम चीज़ों के ऊपर से टैक्सेस कम किए गए और नेट तो बढ़ा दिया गया लेकिन उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम की गई और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं रिच लोगों पर वो बढ़ा दिए गए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ किसी की इतनी ज़मीन है, यानी 5 मरले या 6 मरले से ज़्यादा का किसी सिटी में घर है, उस पर टैक्स देंगे, बैंक बैलेंस के ऊपर टैक्स देंगे, फैक्ट्री मिल के ऊपर टैक्स देंगे. तो इस तरह उन्होंने टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया, लेकिन टैक्स का असर गरीब आदमी पे नहीं डाला डायरेक्टली, बल्कि जो रिच लोग थे उनके ऊपर डाला गया. नेक्स्ट है प्रोविंशियल टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस. सूबाई टैक्स जो है वो मुतारिफ़ कराए गए, सूबे जो है वो अपने टैक्स खुद लेंगे. नेक्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वाज मेड प्रोविंशियल मैटर. टैक्स एग्रीकल्चर पे जो लिया जाएगा, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो फसल है, वो गंदम है, वो गन्ना है, वो जो भी है, वो टैक्स लेना जो है वो प्रोविंस का काम होगा, वो सूबाई मामला होगा, उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है. नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ टैक्स मुहतसिब वाज इस्टेब्लिश्ड. ऑफिस ऑफ टैक्स मुहतसिब जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी जिसका काम होगा टैक्स का हिसाब लेना इस ऑफिस का कि आया कौन सा बंदा टैक्स दे रहा है, कितना दे रहा है, दिया है या नहीं दिया, ये सारा चेक एंड बैलेंस रखना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा. Now moving towards social reforms of the government of Pervez Musharraf and Shaukat Aziz. So modern policy was adopted. Women were given more representation. Women were given more representation and efforts were made to curb the nepotism and corruption. सबसे पहले तो ये कि सोसाइटी में जो सोशल रिफॉर्म कराए गए, थोड़ी मॉडर्न पॉलिसीज़ अपनाई गई, मॉडर्नेशन को लेकर आए वो अपनी गवर्नमेंट में, जैसे कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा औरतों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी, चाहे वो नेशनल असम्बली में है, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, यानी आर्मी है, पुलिस है, उसमें औरतों की जो है वो सीट्स बढ़ा दी गई. और इसके अलावा कोशिशें की गई कि करप्शन और करवा परवरी को ख़त्म किया जाए. नेपोटिज़म मीन जो हमारे यहाँ अभी भी सिस्टम है कि अपने रिश्तेदारों को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं किसी अच्छी पोस्ट पे जाके, तो इस चीज़ का ख़ात्मा, बल्कि कम्पिटिटिव लोगों का आगे आना, इसको जो है वो इन्होंने ज़्यादा प्रोमोट किया. नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. अब जमहूरी इक़दामात किए इन्होंने. द रिवाइवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ विद मोर पावर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय परवेज़ मुशर्रफ. सबसे पहले तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई और उनको मोर पावर्स दिए. यानी लोकल गवर्नमेंट क्या है? हमारी मुकामी हुकूमतें जो कि हमारे पास आ जाती हैं यूनियन काउंसिल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, जो आप इससे पहले टॉपिक में पूरा पढ़ चुके हैं.
نمبر 2 پروموٹ ڈیموکریٹک کلچر اینڈ ایٹ گراس روٹ لیول. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جمہوری نظام جو ہے وہ وجود میں آئے گراس روٹ لیول سے ہی، مطلب ہمارے پاس ہمارے گلی محلے سے ہی، ہمارے بنیاد سے ہی جو ہے وہ جمہوری نظام آنا شروع ہو جائے. NRB واز established National Reconstruction Bureau so that democratic institutions are stabilized. The duty of the NRB was to check and balance these institutions, these democratic institutions, whether they are stabilized or not. اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ ان انسٹیٹیوشن لوکل باڈیز جو گورنمنٹ ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا. نیکسٹ ہمارے پاس ریفارمز میں آ جاتا ہے ریفارمز ان ایجوکیشن سیکٹر. HEC was established with the objective of promoting higher education in the country. اب ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اقدامات کیے مشرف صاحب نے اور شوکت عزیز صاحب نے. سب سے پہلے تو HEC کی بنیاد ڈالی گئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو اس سے پہلے ہمارے ملک میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اور آبجیکٹو کیا رکھا کہ ہائر ایجوکیشن کو اس نے پروموٹ کرنا ہے. اب HEC کا کام کیا تھا، اگر ہم لوگ اس پہ تھوڑا ایک نظر ڈالیں تو HEC کا کام تھا یونیورسٹیز پہ اسپیشلی چیک اینڈ بیلنس رکھنا، ان کی درجہ بندی کرنا، ان کو دیکھنا کہ آیا جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں، اس میں سٹاف ہے وہ ہمارے اس پہ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ پورا اتر رہی ہیں یا نہیں. یہ سارا کام HEC کا تھا. اس کے علاوہ بھی HEC جو ہے وہ فورن اسکالرشپس ور آفرڈ ٹو بوتھ اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرز who had outstanding academic record. HEC کا کام ہے اسکالرشپ پرووائڈ کرنا، فورن اسکالرشپ پرووائڈ کرنا، یعنی اچھی سے اچھے ملک میں اچھی سے اچھی ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کو بھجوانا. اکیڈیمک ریکارڈ جن کا بیسٹ ہے ان کو اسکالرشپ دینا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ فورن کنٹریز میں پڑھانا HEC کا کام تھا، چاہے وہ ٹیچرز ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. نیکسٹ ہے salaries and other fringe benefits were made more attractive for those working in the public sector educational institution. جو کہ پبلک سیکٹر ایجوکیشن میں کام کر رہے تھے، یعنی پرائیویٹ ایجوکیشن میں کام کر رہے تھے، ان کی سیلریز کو اور اٹریکٹیو کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آئیں. اور اس کا ہمارے پاس رزلٹ بھی آتا ہے کہ which inspired many foreign qualified Pakistanis to return home and do their jobs here in Pakistan. جس نے ہمارے پاکستان کی جو باہر کام کرنے والے بہت سارے ہمارے لوگ پڑھ لکھ کر گولڈ میڈل لے کر اور ٹاپ کر کے فارن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور ان کنٹریز کو سرو کرتے ہیں صرف اور صرف سیلری کی خاطر اور بینیفٹ کی خاطر. وہ لوگ جو ہیں واپس پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ جابس شروع کی کیونکہ ان کو اٹریکٹیو سیلریز دی جا رہی تھیں. اچھا جی، اس کے بعد کمپیوٹرائزیشن آف نیشنل ڈیٹا بیس ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ریفارم ہے مشرف صاحب کی. انٹروڈکشن آف کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اینڈ ڈیموگرافک اسٹیٹسٹکس آف نیشنل ڈیٹا بیس. سب سے پہلے جو آپ آج کل آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں نادرا کا، جو ہمارے پاس کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ ہے، یہ انٹروڈیوس ہی پرویز مشرف صاحب نے کروایا. اس سے پہلے ہمارے آئی ڈی کارڈز ایسے ہوتے تھے جیسے فوٹو اسٹیٹ فارم ہوتا ہے یا ہاتھ سے ریٹن فارم ہوتا ہے یا پرنٹ فارم ہوتا ہے، اس کا کوئی ڈیٹا کمپیوٹرائز نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس سیو ڈیٹا نہیں تھا. مشرف صاحب نے پہلی بار ایسے آئی ڈی کارڈ انٹروڈیوس کرائے جو کمپیوٹرائز جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے. اور وہ آئی ڈی کارڈ ہمارا پورا نیشنل ڈیٹا بیس ہمارا جو ہے ان ڈپارٹمنٹ میں یہ نادرا کے پاس پڑا ہوا ہے، جو ہر بندے کا ڈیٹا ادھر موجود ہے، جو کہ ہر کام میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اٹ ہیلپ ٹو امپروو دا ہولڈنگ آف سینسز. اس سے سب سے جو اہم بات ہے یا اہم کام ہے یا امپورٹنٹ چیز جو اس سے ہمیں ملتی ہے اس ڈیموگرافک اسٹیٹسٹک کی اور آئی ڈی کارڈ کی، کہ یہ سینسز مردم شماری کرنے میں بڑا ہیلپ کرتا ہے، یعنی مردم شماری کرنے میں آسانی، کیونکہ ہر بندے کا ڈیٹا آلریڈی کمپیوٹر میں موجود ہے. نیکسٹ موونگ ٹورڈ دا لاسٹ ہیڈنگ آف دا ٹاپک دیٹ از اینڈ آف مشرف ریجیم. مشرف صاحب کے دور کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. In 2007 مشرف got vote of confidence from National Assembly and became president for the next 5 years. مشرف صاحب جو ہیں 2007 میں ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی سے حاصل کر لیتے ہیں اور دوبارہ اگلے 5 سالوں کے لیے پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں.
جس پہ آبجیکشن وہ ریزڈ، بڑی حد تک آبجیکشن ہوتا ہے، اپوزیشن آبجیکشن کرتی ہے، ججز آبجیکشن شروع کر دیتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے ججز کا، لائرز کا، لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ اللیگل ہے، دوبارہ آپ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کس کھاتے میں لے رہے ہیں، یہ کس آئین کے تحت لے رہے ہیں، تو یہ کام جو ہے نہیں ہونا چاہیے، جس سے میسو پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیونکہ حالات جو تھے، ان دس سچویشن جوڈیشری، لائر کمیونٹی اینڈ سول سوسائٹی لانچ میسو پروٹیسٹ اگین مشرف تھرو آؤٹ دا کنٹری۔ ان ریسپانس مشرف ڈکلیئرڈ ایمرجنسی ان 2007۔ اب کیا کرتے ہیں مشرف صاحب؟ ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں اینڈ پروکلیم جنرل الیکشن ان 2008، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ 2008 میں وہ الیکشن کروائیں گے، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اینڈ مین وائل ہی سسپینڈیڈ دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اسی دوران وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، جو کہ افتخار چودھری صاحب تھے۔ نیکسٹ میل وائل نواز شریف اینڈ بے نظیر بھٹو ریٹرن ٹو دا کنٹری۔ اسی دوران بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ وہ ملک واپس آ سکتے ہیں، جو کہ آلریڈی ایگزائل ہو چکے تھے۔ On December 27, 2007, Benazir Bhutto lost her life in a terrorist attack in Rawalpindi. She was assassinated by the terrorist. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اپنی زندگی کھو دیتی ہیں راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران، لیاقت باغ میں ان کا جلسہ ہوتا ہے 27 دسمبر 2007 کو، اور حالات ملک میں اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے۔ الیکشن ہیلڈ آن February 18, 2008 اینڈ PPP کیم ان پاور۔ پھر 18 فیبرری 2008 کو الیکشن ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پار میں آتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں یہاں کہ پیپلز پارٹی سمپتھی کا ووٹ زیادہ لے لیتی ہے۔ اینڈ یوسف رضا گیلانی بیکیم دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے اس ٹائم کے جو ہے ممبر تھے، وہ پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ آن اگست 18, 2008 مشرف ریزائن فرام پریزیڈنسی۔ 18 اگست 2008 کو مشرف صاحب جو ہے وہ اپنی پریزیڈنسی سے ریزائن کر دیتے ہیں، وہ صدارت چھوڑ دیتے ہیں۔ اینڈ آن سپٹمبر 6, 2008 آصف علی زرداری واز الیکٹڈ دا کنٹریز نیو پریزیڈنٹ۔ آصف علی زرداری سپٹمبر 6, 2008 کو پاکستان کے نئے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، اور اس طرح مشرف صاحب کے دور کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک نیا ڈیموکریٹک رول، ایک نئی ڈیموکریٹک سسٹم کا آغاز ہو جاتا ہے کنٹری میں۔ یہ تھا آپ کا لاسٹ ٹاپک۔ اب اسی میں اگر ہم ایکسرسائز کو دیکھیں تو ایکسرسائز میں آپ کو آبجیکٹیو کرا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کائنڈلی وہ نوٹ کریں۔ دیز آبجیکٹیوز آر: چوز the answer of the following question. When did Zulfikar Ali Bhutto became the first martial law administrator of the country? The right answer is option B, 20th December 1971. When was the nationalization of industries announced? So the answer is 2nd January 1972, option A. When was martial law ended during the Bhutto regime? The answer is April 1972, option C. What was the strength of National Assembly Committee tasked with drawing the 1973 Constitution? So their strength was 25, option D. Next ہے after the assumption of power Zia ul Haq promised to hold election within how many days? Option B, 90 days. When did General Zia assume the position of president? Option D, September 1978. Which ordinance did Zia promulgate on June 20th, 1980? The answer is Zakat and Ushr, option C. Which Prime Minister announced the 5-point program? Muhammad Khan Junejo, option B. When did Prime Minister Benazir took vote of confidence from the National Assembly? 12 December 1988, option D. Who launched the People's Work Program? Prime Minister Benazir Bhutto, option B. Number 11 is: when did Nawaz Sharif become Prime Minister for the first time? 6th November 1990. 12th, who launched the National Finance Commission Award? Option B, Nawaz Sharif. Why is 28th May 1998 important in the history of Pakistan? Option D, Pakistan became a nuclear power. These were the 13 MCQs in your exercise.
The right short answer of the following question. There are 7 short questions in the book and the long questions are 6 in the book. हमने 6 questions जो है वो दिए हुए हमने 7 कराए हुए. ये short questions plus long questions के आप लोगों को notes मिल जाएंगे.